مدارس زندہ باد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سال 1444 ہجری کا رمضان المبارک کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو گزرتے لمحے کا پتہ نہیں کہ اگلے لمحے میرے ساتھ کیا ہو جائے. اس نعمت پر ہمیں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو سال گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے لیکن ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں ان کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے. اس مہینے کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 183. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں روزے کے تعلق سے ایک حکم دیا ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے اللہ رب العزت کو ایک مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، آخری نبی مان لیا. اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا ان کو مان لیا، اور جن چیز کو نکارنے کے لیے کہا ان کو نکار دیا. ان لوگوں سے اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. لفظ استعمال کیا گیا ہے صیام کا. صوم کسی بھی چیز سے رکنے کو کہتے ہیں، اور اسلام میں صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، سورج کے چھپنے تک انسان کچھ خاص چیزوں سے، یعنی کھانے سے، پینے سے اور اپنی بیوی کے مخصوص طریقے کے ساتھ قریب ہونے سے رکا رہے. تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں اور اسلام کی نظر میں اس کو روزہ کہا جاتا ہے. جو مسلمان ایسا ہے کہ اس کی عقل بھی صحیح سلامت ہے، عاقل ہے، بات کو سمجھ رہا ہے، اسی طرح بالغ ہے، یعنی بلوغ کی، بالغ ہونے کی جو علامتیں ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہے، اس کی عمر 15 سال ہو چکی، اور اس کو کسی طرح کا عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی دقت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. عذر یعنی ایسا عذر جس کو شریعت عذر مانے. وہ عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں اور معذور بھی نہیں ہیں. تو ایسے انسان کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے. یعنی صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک، یعنی مغرب کے وقت تک وہ روزے کی نیت سے نہ کچھ کھائے گا، نہ پیے گا، اور نہ اپنی زوجہ کے وہ قریب جائے گا. یہ ایک موٹا سا روزے کا مطلب ہو گیا. یعنی اللہ رب العزت ہم لوگوں سے کہتے ہیں اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، یعنی تم صبح صادق سے لے کر شام تک نہ کچھ کھاؤ گے، نہ پیو گے، اور نہ اپنی بیوی کے قریب جاؤ گے. یہ ہوا قرآن کی ایک آیت کے حصے کا مطلب. یہاں اللہ رب العزت ایک چیز اور کہتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اہم چیزیں تو یہ ہیں جن سے تم کو رکنا ہے، جو 3 چیزیں بتلا دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف میں مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مرتين.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دوزخ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. جو انسان روزہ رکھے گا اور ان 3 چیزوں سے رک جائے گا تو اللہ رب العزت نے اس کو دوزخ سے بچنے کی ایک ڈھال عطا کر دی ہے. تو اب روزدار کی ذمہ داری کیا ہے؟ جس طرح وہ 3 چیزوں سے رک رہا ہے اسی طرح کچھ اور چیزوں سے بھی رکنا ہے تاکہ روزے کا صحیح حق ادا ہو جائے. وہ کیا چیز ہے؟ نہ تو فحش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں کرے، یعنی اس طرح کی بھی کوئی باتیں نہ کرے جس کے ذریعے سے دل کے اندر کوئی گندا خیال آئے یا کوئی بے معنی بات کرے جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، جس کا کوئی سینس بھی نہ ہو. اگر اس حدیث کا مطلب سمجھیں تو مختصر سے یہ نکلتا ہے کہ ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا چاہیے جو غیر ضروری ہے، جس سے ہماری نہ تو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے اور نہ دین کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں روزے میں جہاں ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے جن چیزوں سے بچنا فرض ہے، وہیں ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے کہ نہ کوئی فالتو بات کی جائے اور نہ کوئی غلط بات کی جائے، فحش بات کی جائے. اسی طرح اگر آپس میں، چونکہ انسان جب روزے سے رہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر اس کا کچھ اثر بھی آتا ہے. ایک آدمی صبح سے بھوکا ہے، پیاسا ہے، اور جب کوئی مزاج کے خلاف بات پیش آئے گی اس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ جائے، یا ہو سکتا ہے وہ روزے کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ روزے کی رعایت کر رہا ہے، کوئی اس سے غصہ کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر انسان اس سے اتنا سا کہہ دے انی صائم. 2 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا بھائی مجھ سے فالتو باتیں مت کرو، میرے ساتھ آپ ایسا معاملہ مت کرو، یا مجھے ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ میں روزے دار ہوں. ہمیں اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہمیں اور چیزوں سے بچنا ہے وہاں ہمیں لا یعنی چیزوں سے، بیکار چیزوں سے بچنا ہے اور روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو شخص روزہ رکھ رہا ہے، صبح سے شام تک نہ تو کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، لیکن وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ بھی دے رہا ہے اور دھوکے کی بات بھی لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ایسے انسان کے روزے کی، یعنی اس کا کھانے کو چھوڑنا، پینے کو چھوڑنا، اس کے اللہ کے یہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر روزہ رکھنا ہے تو صحیح طرح سے رکھنا ہے، نہ تو اس کے اندر کوئی جھوٹی بات کرنی ہے، نہ دغا اور دھوکے کی کوئی بات کرنی ہے، نہ بے معنی اور غیر ضروری کوئی کام کرنا ہے، اور نہ غیر ضروری کوئی بات کرنی ہے. یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کل جو ہمارا معاشرہ ہے اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، حدیث شریف سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں روزے کا حق ادا کرنا ہے اور لا یعنی اور بیکار کی باتوں سے اور بیکار کی چیزوں سے بچنا ہے. لیکن آج کل ہماری حالت یہ ہے کہ رمضان کی راتیں اللہ والوں کے لیے تو عبادت کے دن لے کر آتی ہیں اور عبادت کی راتیں لے کر آتی ہیں، لیکن آج ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ہماری زیادہ تر یا تو مارکیٹوں میں گزرتی ہیں یا ہماری لا یعنی اور بیکار کی باتوں میں گزرتی ہیں. گھروں میں چلے جائے تو لمبی لمبی مجلسیں خواتین کی بھی ہیں اور مردوں کی بھی ہیں. نوجوانوں کو دیکھ لیں تو وہ یا تو ہوٹلوں پر ہیں یا کہ آج فلاں جگہ کھانے کے لیے جا رہے ہیں، آج فلاں جگہ شہری میں جا رہے ہیں، آج فلاں جگہ اس کام کے لیے جا رہے ہیں، غیر ضروری چیزوں میں. اور کوئی کام نہیں ہے تو پھر آپس میں ٹولیاں بنائی جا رہی ہے، ٹولیاں بنا کر اور میٹنگ کی جا رہی ہے، اور ایک بہت حسین اور بہت خوبصورت دھوکہ اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے کہ صاحب اگر ابھی سو گئے تو ہم صحیح میں نہیں اٹھ پائیں گے. اس لیے یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کا سوائے نقصان کو اور کچھ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی خوبصورتی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ غیر ضروری چیز کو چھوڑ دے.
اس لیے ہمیں اپنا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم سے کوئی غلط عمل سرزد نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو غیر ضروری ہو، اور اسی طرح ہم یہ بھی دھیان رکھیں کہ ہمارے گھر کے بچے یا خواتین ان سے بھی کوئی ایسی حرکت نہ ہو، ایسا کام نہ ہو جو غیر ضروری ہو، تاکہ یہ بابرکت مہینہ جس مقصد کے لیے آیا ہے ہم اس مقصد کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں اور ہم صحیح طور پر اللہ رب العزت کے قریب ہو سکیں۔ ورنہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ رات تو پوری کالی ہوتی ہے اور ایک اس میں نقصان کی چیز یہ ہوتی ہے کہ بائک لے کر، کار لے کر روڈ کے اوپر چلا جاتا ہے، گلیوں محلوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پر بعض مرتبہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے، بعض مرتبہ بنا ہیلمٹ کے جاتے ہیں، جوش جنون میں جاتے ہیں تو پولیس بھی پکڑ دیتی ہے، پھر بعد میں پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم پہلے سے اپنے آپ کو ان چیزوں سے سنبھال لیں گے اور ہمارے نوجوان ساتھی سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم صحیح معنی میں روزے کو رکھیں گے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجنۃ بابا یقال له ریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، یعنی جنت کا ایک دروازہ ہے جس دروازے کا نام ریان ہے، اس سے جنت میں صرف اور صرف روزے دار داخل ہوگا، روزے دار کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ یہ اسپیشل دروازہ ہے، خاص دروازہ ہے روزے داروں کے لیے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے، والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، یعنی روزے دار جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل بھی نہیں کیا کہ جس عمل کی وجہ سے روزے میں کوئی نقصان پیدا ہوا ہو، تو بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے پیٹ کے اندر ایک تپش ہوتی ہے اور اس تپش کا اثر اس کے منہ سے ظاہر ہوتا ہے، ایک خاص قسم کی بو اس کے منہ سے آتی ہے، وہ اللہ رب العزت کو حقیقی اور اصلی مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ بندہ کھانے سے پینے سے اپنی شہوانی ضرورت کو پورا کرنے سے صرف اور صرف میرے لیے رکا ہوا ہے۔ یہ اکیلے میں چاہتا تو کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ ان چیزوں سے رکا تو اس کا میں اس کو پورا بدلہ دوں گا اور میں 10 گنا زیادہ دوں گا۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طرح ہم تراویح پڑھتے ہیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو انسان رمضان میں تراویح کی نماز پڑھے گا اور مکمل طریقے سے پڑھے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہم یہاں پر آدھے پون گھنٹے کھڑے ہوں، 1 گھنٹے کھڑے ہوں اور تراویح کی نماز پڑھ لیں، قرآن سن لیں، تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سارے گناہ معاف کر رہا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے خاص طور پہ رمضان کے 3 عشروں کے تعلق سے کہ وَهُوَ الشَّهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ مِنْ عِتْقِ النَّارِ، یعنی یہ 3 بھاگ میں ہے مہینہ۔ پہلے 10 دن ہیں وہ رحمت کے ہیں، اس میں یہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرے 10 دن ہیں یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے 10 دنوں میں اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کے پروانے سناتے ہیں۔ اتنی برکتیں ہیں اور اتنی فضیلتیں ہیں اس مہینے میں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں کو بھی حاصل کریں، برکتوں کو بھی حاصل کریں، اور جس طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھ کر دکھایا ہے، بتایا ہے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، اس طرح سے ہم صحیح معنی میں لا یعنی بیکار اور غیر ضروری چیزوں سے بچ کر روزے رکھنے والے بن جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اگر اس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں تو صحیح معنی میں ہم روزے کا حق ادا کرنے والے بن جائیں گے اور ہم
تقوی پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، ہم متقی بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو روزے کے حق کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ مدارس زندہ باد، مدارس زندہ باد۔